بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 133 ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، کیا اس وقت تم موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آیا تھا، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ ان سب نے کہا تھا کہ ہم اسی ایک خدا کی عبادت کریں گے جو آپ کا معبود ہے اور آپ کے باپ دادوں یعنی ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کا معبود ہے، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ یہ آیت دراصل یہودیوں کے اس قول کی تردید کے بارے میں اللہ رب العزت نے نازل کی ہے کہ بعض یہودیوں کا یہ دعویٰ تھا اور وہ کہا کرتے تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے انتقال کے وقت اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی کہ وہ یہودیت کے دین پر رہیں، یعنی یعقوب علیہ السلام جن کا لقب جو ہے بنی اسرائیل ہے، انہوں نے اپنے بیٹوں کو جب ان کے موت کا وقت قریب آیا تھا تو اپنے بیٹوں کو وصیت کر دی تھی کہ دیکھو تم لوگ دین یہودیت پر قائم رہنا۔ تو اللہ رب العزت اس آیت میں اس کا جواب دے رہے ہیں ان یہودیوں کا کہ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، یعنی کیا تم یعقوب علیہ السلام کی جب موت کا وقت تھا تو تم کیا وہاں موجود تھے؟ اللہ رب العزت کہتے ہیں نہیں، تم موجود نہیں تھے، تم جھوٹ بولتے ہو۔ یعقوب علیہ السلام کی موت کے وقت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو جو بات اور جو نصیحت کہی تھی وہ یہ نہیں کہ وہ یہودیت پر تم قائم رہنا، بلکہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو جو نصیحت کی، جو وصیت کی، یہ تھی کہ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، کہ جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا کہ تم میرے مرنے کے بعد کس کی عبادت کرو گے، تو ان سب نے یہ کہا تھا کہ ہم آپ کے یعنی ہم اسی ایک خدا کی عبادت کریں گے جو آپ کا معبود ہے، یعنی جس کی اب تک آپ پوجا کرتے آئے ہیں، جس کی آپ عبادت کرتے آئے ہیں، ہم اسی کی عبادت کریں گے، اور آپ کے باپ دادا یعنی ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کا جو معبود ہے ہم اس کی عبادت کریں گے۔ تو یہودیوں کا یہودی جو یہ دعویٰ کرتے تھے کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنی وفات کے وقت اپنی ساری اولاد کو بلا کر یہ کہا تھا کہ تم اپنے مذہب یعنی یہودیت کے جو مذہب کو ہرگز مت چھوڑنا اور ہمیشہ یہودی بن کر رہنا۔ تو یہودی کہا کرتے تھے کہ جب ہمارے باپ دادا نے ہم کو یہ وصیت یعنی نصیحت کر کے گئے ہم کو، تو پھر ہم مسلمانوں کے کہنے میں آ کر ان کی وصیت کی مخالفت کیسے کر سکتے ہیں؟ مسلمان کہتے ہیں کہ اسلام پر رہو، یعنی آخری نبی جو مکہ میں پیدا ہوئے ہیں وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اسلام اللہ کا پسندیدہ مذہب ہے، حالانکہ ہمارے باپ دادا نے ہم کو وصیت کی ہے اور نصیحت کی ہے کہ تم اس پر قائم رہنا، یہودیت پر یا نصرانیت پر تم قائم رہنا، ہرگز یہودیت کے مذہب کو مت چھوڑنا۔ تو ہم اپنے باپ دادا کی مخالفت کیسے کر سکتے ہیں؟ یعنی کہ ان کی وصیت کی مخالفت کس طرح کر سکتے ہیں؟ تو اس وقت اللہ رب العزت نے آیت نازل کی اور یہود کی اس قول کی تردید فرمائی، اور یہود کو خطاب کر کے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، یعنی حق تعالیٰ شانہ کی طرف سے یہود کو خطاب کر کے ارشاد ہو رہا ہے کہ کیا تم کو معلوم ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے مرتے وقت اپنی اولاد کو کیا وصیت کی تھی؟ کیا تم نے ان کی وفات کیا تم ان کی وفات کے وقت وہاں موجود تھے؟ مراد یہ ہے کہ تم لوگ
نہ تو اس زمانے میں موجود تھے اور نہ کوئی طریقہ صحیح علم کا تمہارے پاس ہے. نہ تورات میں اس کا بیان ہے، جو تمہارے پاس کتاب موجود ہے تورات، نہ اس میں اس کا بیان ہے. پھر تم کہاں سے یہ خبر، یعنی یہ خبر ہو گئی تم کو کہ یعقوب علیہ السلام نے وفات کے وقت اپنے بیٹوں کو یہودیت پر رہنے کی وصیت کی تھی. پھر حق تعالیٰ شانہ خود ہی حقیقت حال کا اظہار فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ بات یہ تھی کہ یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، کس کی پوجا کرو گے، تو بیٹوں نے بالاتفاق جواب دیا کہ ہم اس پاک ذات کی پوجا کریں گے یا پرستش کریں گے جو وحدہ لا شریک ہے، اور جس کی بندگی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام کرتے آئے ہیں. ہم اسی ایک خدا کی اطاعت پر قائم رہیں گے. تو حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اسی وصیت کو اللہ رب العزت نے ایک دوسرے پہلو سے نہایت مؤثر بنا دیا ہے، یا کہہ لیجئے کہ دوسرے پہلو سے نہایت اس کو مؤثر بنایا جا رہا ہے. ایک دوسرا پہلو اس آیت کا یہ ہے کہ انسانی فطرت یہ ہے کہ ایسی اولاد جو زندگی میں اپنے ماں باپ کی نصیحتوں پر کان نہیں دھرتی ہے. اگر زندگی بھر ماں باپ ان کو سمجھاتے رہے اولاد کو، تب بھی ماں باپ کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا اولاد پر، اور ماں باپ ہمیشہ جو ہے ان سے شاکی رہتے ہیں، اور ماں باپ کو ہمیشہ شکایت رہتی ہے، اور ماں باپ ہمیشہ اپنی اولاد کی شکایت کرتے ہیں میرا بیٹا میری بات نہیں سنتا، میں جو نصیحت کرتا ہوں اس کو مانتا نہیں ہے، یا میں جو اچھی بات اس کو بتاتا ہوں وہ اس کو سمجھ میں نہیں آتی ہے. لیکن وہی بیٹا جب باپ کا یا ماں کا آخری وقت آتا ہے تو یہ اولاد جب دیکھتی ہے کہ ماں باپ کا ساتھ چھوٹنے لگا ہے تو انہیں اپنے رویے پر، جو انہوں نے اپنے والدین کے ساتھ کیا تھا، ماں باپ کے ساتھ کیا تھا، اپنے رویے پر کچھ افسوس ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے باپ کے ساتھ کیسا سلوک کیا، یا کیسے ہم نے اپنے باپ کے ساتھ کیسا معاملہ رہا ہمارا. تو اپنے رویے پر ان کو کچھ توجہ ہوتی ہے اس وقت. لیکن جو وقت گزر گیا تو اولاد اسے لوٹا نہیں سکتی ہے، لیکن آخری وقت کی جو وصیت ہوتی ہے، آخری وقت کی جو نصیحت ہوتی ہے، وہ ضرور اولاد کوشش کرتی ہے کہ اس کو غور سے سنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے. یہاں اسی انسانی فطرت کو متوجہ کیا گیا ہے اور کہا گیا کہ اے اہل کتاب، تم نے آج تک اپنے بزرگ آبا و اجداد کی نصیحتوں کو توڑنے مروڑنے کے سوا کچھ نہیں کیا ہے. لیکن کاش تمہیں معلوم ہوتا کہ انہوں نے یعنی مرتے وقت کیا نصیحتیں کی تھی. تم انہیں یہودیت یا نصرانیت کے مورث اعلیٰ سمجھتے ہو. کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت آیا؟ تم یقیناً موجود نہیں تھے، لیکن تمہارا خدا موجود تھا. ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ آخری وقت میں حضرت یعقوب نے کیا نصیحت کی تھی. تم نے اگر آج تک ان کی تعلیمات اور ان کے فرمودات پر کان نہیں دھرا ہے تو ان کی آخری وقت کی نصیحت کو تو خیال کرو. انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کر کے پوچھا تھا کہ بتاؤ تم ہمارے بعد کس کی بندگی کرو گے؟ تو ان میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم یہودیت اور نصرانیت کے تقاضوں کو پورا کریں گے، یا ہم یہودیت اور نصرانیت پر قائم رہیں گے، یا ہم آپ کی پوجا کریں گے کیونکہ آپ اللہ کے نبی ہیں، ہمارے باپ ہیں، اللہ کی برگزیدہ شخصیت ہیں، آپ سے بڑھ کر بندگی اور پوجا پاٹ کے لائق اور کون ہو سکتا ہے. لیکن انہوں نے نہایت عاجزی اور وثوق کے ساتھ یہ جواب دیا تھا ان کے بیٹوں نے کہ ہم اسی معبود کی پوجا کریں گے جو آپ کے آبا و اجداد کا معبود ہے. یعنی ہم اسی معبود کو پوجیں گے جو آپ کے آبا و اجداد کا معبود ہے، اور جس طرح آپ نے اسی کی تسلیم و انقیاد میں زندگی پوری گزاری ہے، ہم بھی اسی تسلیم و انقیاد کو اپنا زندگی کا وتیرہ بنائیں گے. جس طرح آپ مسلم ہو کر یعنی مسلم بن کر زندگی آپ نے پوری گزاری ہے، ہم بھی اسی طرح مسلم بن کر پوری زندگی گزاریں گے. تو یہودی لوگ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ یعقوب علیہ السلام نے مرتے وقت اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی کہ دین یعنی یہودیت پر قائم رہنا. لیکن اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ نہیں، تمہارا یہ دعویٰ جھوٹا ہے اور تم جھوٹے ہو، تم جھوٹ بول رہے ہو. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو مرتے وقت یہ وصیت نہیں کی تھی، بلکہ تم جھوٹ بول رہے ہو. دراصل بات یہ ہے کہ یہودیوں کو کوئی بات اللہ کے رسول کی ماننی ہی نہیں تھی. یہ کہتے ہیں نا کہ
قومی عصبیت یا کہہ لیجئے کہ عصبیت جاہلیہ، جاہلی عصبیت، جاہلی جو دل میں جہالت کی وجہ سے پکڑ لیتی ہے جڑ کہ ہم کو نہیں، باپ دادا نے جو ہم کو سمجھا کے گئے ہم اسی پر قائم رہیں گے، یا ہم کو اس کی بات ماننا ہی نہیں ہے۔ تو جب کسی قوم کے اندر عصبیت جاہلیہ پیدا ہو جاتی ہے، چاہے وہ قوم ہو یا فرد ہو یا جماعت، جب اس کے دل میں یہ چیز جگہ پکڑ لیتی ہے تو پھر حق اور ناحق کی تمیز جو ہے اس سے ختم ہو جاتی ہے، اور ایسے لوگ صرف اپنے نفسانی عقائد اور اعمال کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، تدبر اور تفکر سے وہ لوگ محروم ہو جاتے ہیں۔ بتائیے کہاں ابراہیم علیہ السلام، کہاں اسحاق علیہ السلام، اور کہاں اسماعیل علیہ السلام کا دین جو توحید الہی پر مشتمل تھا، اور جس میں جو ہے اللہ رب العزت کی کہہ لیجئے کہ سراپا فرما برداری تھی، اور کہاں یہودیوں کا وہ دین جس پر وہ آخری نبی یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہودی موجود تھے، کہاں ان کا دین ہے، جس میں دیکھ لیجئے کہ حضرت عزیر علیہ السلام جو اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کے بارے میں ان کا عقیدہ تھا کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، وہ حضرت عزیر کو کہتے کہ ابن اللہ یعنی اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور کہاں وہ یہودی جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا کہ اللہ کے رسول نہیں ہیں، یعنی اللہ کے بھیجے ہوئے رسول نہیں ہیں، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے تکذیب کی، ان کو جھٹلایا، اور تورات شریف جو ان کی کتاب ہے خود اس تورات کے اندر انہوں نے تحریف کی، اور رشوت خوری اور سود خوری ان کے اندر جو ہے بھری پڑی تھی، اور یہی رشوت خوری اور سود خوری آج تک بھی یہودیوں کے اندر باقی ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام کو یہ وصیت کیوں کرنے کی پیش آئی؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ جب یعقوب علیہ السلام کو وصیت کرنے کی ضرورت اس وجہ سے پڑی کہ اس زمانے میں حضرت یعقوب علیہ السلام مصر میں تھے، اور مصر کے بادشاہ کے علاوہ عام مصری یعنی جو وہاں قبطی لوگ، ان کو قبطی کہا کرتے تھے عام مصریوں، تو عام مصری یعنی قبطی لوگ جو کافر تھے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو خطرہ ہوا کہ کہیں مصریوں کی صحبت بد کی وجہ سے یہ بھی غیر اللہ کی پرستش نہ کرنے لگیں، اس لیے یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اپنے پاس بلا کر جب ان کے وفات کا وقت قریب آیا تو اپنے بیٹوں کو وصیت کی۔ اس آیت میں بہت سبق ہے، ما تعبدون من بعدی، یہ ایسا جملہ ہے جو ہر مسلمان کو غور سے پڑھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے کہ دیکھیے اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ امت کے ہر فرد کو چاہیے کہ اپنے اولاد کی دین کی فکر کرے، یہ نہیں کہ میں دین پر قائم ہوں اور اولاد کسی بھی طریقے سے جس راستے پر جا رہی ہے نہیں، بلکہ اپنے اولاد کی دین کی بھی فکر کرے۔ ہر اولاد جو ہے ہر باپ اپنی اولاد کو یہ وصیت کرے کہ وہ دین حق پر زندگی کے آخری لمحات تک قائم رہے، اور اس آیت سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہر باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کی توحید کی بھی فکر کرے اور ان کی آخرت کی فکر کرے۔ باپ کے موت کے وقت باپ کو اپنی مالی وراثت کی تقسیم یعنی مالی وراثت کی تقسیم کی فکر سے زیادہ اپنے دین کی اس وراثت کی فکر کرنا چاہیے جس پر وہ قائم رہا ہے، جس پر زندگی بھر وہ عمل کرتا رہا ہے، تو اس کی تلقین اپنے یعنی اولاد کو بھی کر جانا چاہیے کہ دیکھو بیٹا، تم میرے بعد جو ہے اللہ کی بندگی کرو گے، اللہ کی پرستش کرو گے، اللہ کی عبادت کرو گے اور دین حق پر قائم رہو گے، اور یہ اطمینان لے کر ہر باپ کو اس دنیا سے رخصت ہونا چاہیے کہ اس کی اولاد اس کے بعد اسی ایک رب کی عبادت کرے گی۔ تو حق تعالیٰ شانہ سے دعا کیجئے، حق تعالیٰ شانہ کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہم کو اسلام اور ایمان کی نعمت سے سرفراز فرمایا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا ہم سب کو ہم نصیب فرمایا ہے۔ یا اللہ ایمان اور اسلام کی برکت سے میدان حشر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما۔